کوئی کام آپ کرنے کا ارادہ رکھیں، شروع میں وہ بڑا بھاری معلوم ہوتا ہے، بہت مشکل ہے، قدم بڑھا لیں معلوم ہوتا ہے کچھ آسانی ہو گئی، کچھ آگے چلیں گے معلوم ہوگا اور آسان ہو گیا۔ یہ فطرت کا ایک قاعدہ ہے، جو بھی آپ فیصلہ کرتے ہیں جدھر آپ جانا چاہتے ہیں ابتدا میں وہ مشکل نظر آئے گا، اس کے جو احتمالات ہیں، جو اس کے مشکل پہلو ہیں وہ سامنے آئیں گے، وہ ڈرائیں گے، وہ خوف زدہ کریں گے، لیکن آدمی ہمت کر لے اور اس کام کا بیڑا اٹھا لے، آغاز کر دے کام کا، تو خود محسوس کرے گا کہ میں نے اسے جتنا بھاری سمجھا تھا یہ اتنا بھاری پتھر نہیں ہے، یہ وہ جتنا کچھ مشکل نظر آ رہا تھا بادی النظر میں اور آغاز کار میں، یہ تو اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ یہ تیسیر ہے، جیسے جیسے آدمی بڑھتا ہے، اور یہ تیسیر دو طرفہ ہوتی ہے، خیر کی طرف بڑھیں گے، آج 1 درجے کی نیکی کیجئے، کل 10 درجے کی نیکی آسان ہو جائے گی، پرسوں 100 درجے کی نیکی جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ آج وہ 100 درجے کی نیکی آپ کو معلوم ہوگا کہ میرے لیے ناممکن ہے، میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طریقے سے آپ برائی کی طرف پہلا قدم اٹھائیے، 10 برائیوں کے لیے اور دروازہ کھل جائے گا، اس میں آگے بڑھیں گے 100 برائیاں اور سامنے آ جائیں گی، جس کی ایک سادہ سی مثال ہے، ہمارے معاشرے میں 1 صدی قبل اس بے پردگی اور فحاشی اور عریانی کا تصور ممکن نہیں تھا۔ وہ جو کہا تھا حفیظ جالندھری نے کہ چشم فلک نے آج تک دیکھی نہ تھی ان کی جھلک، وہ جو رقاصہ نام کی ان کی نظم ہے، عنوان سے بڑی پیاری نظم ہے، یہ تھا ہمارے ہاں پردوں کا حال کہ چشم فلک نے آج تک دیکھی نہ تھی ان کی جھلک، لیکن یہ کہ آج انہی کی پوتیاں، پڑ پوتیاں، نواسیاں، پڑ نواسیاں جو ہے وہ جس طریقے سے نیم عریاں لباس میں سڑکوں پر چلتی نظر آ رہی، یہ ایک دن میں نہیں ہوا۔ پہلے برقع اترا، چادر آ گئی، پھر چادر کے بجائے بھی دوپٹہ آ گیا، وہ دوپٹہ بھی اس کے بعد جو ہے بڑا باریک ہو گیا، پھر وہ ایک بٹا ہوا ایک رسی کے مانند وہ گلے کے اندر پڑا ہوا، اس کے بعد یہ کہ آستینیں چڑھنی شروع ہوئی۔ یہ سارے کام رفتہ رفتہ ہوتے ہیں، تو خیر کی طرف بھی بڑھیں گے تو درجہ بدرجہ بڑھیں، تدریج، وہ جو میں کل تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، ہدایت میں بھی تدریج ہوگی، اسی طریقے سے خیر میں بھی تدریج ہے، اسی طرح شر اور بدی میں بھی آدمی ایک دم نہیں، بلکہ میں اگرچہ ہے تو وہ ذرا لطیفہ نہیں کثیفہ کہ کوئی خاندان تھا کہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے آ کر پٹھانوں کا آباد ہوا ملتان میں، ان کے قدیم رشتہ دار کبھی ملنے آئے، وہ آئے بھی بہت عرصے کے بعد، ہو سکتا ہے کہ 50 60 سال 100 سال بعد، معلوم ہوا کہ ہماری شاخ ایک وہ بھی تھی جو جا کر فلاں جگہ آباد ہو گئی۔ وہاں جا کر انہیں معلوم ہوا ان کی شہرت تو بہت بگڑ چکی ہے، بدنام ہو چکی ہے، یعنی وہ ہمارے ہاں کے جو بدترین طبقات ہیں ان میں ان کا شمار ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے ایسے پوچھا کہ یہ کیا ہوا، کیسے ہوا؟ تو ایک جملہ ہے، یہ اصل میں وہ ملتانی زبان ہی میں اس کا حسن ہے کہ سائیں تھیندے تھیندے تھی گئے ہیں، یہ ہوتے ہوتے ہو گیا، بس ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے، کوئی ایک دن میں نہیں ہو گیا، لیکن تھیندے تھیندے تھی گئے۔ یہ ہوتا ہے خیر کے لیے بھی اور شر کے لیے۔